آج کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان اور عقیدہ ابراہیم علیہ السلام سے یکسر خلاف ہے، لیکن اللہ کے نام قربانی دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، عقائد ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اپنائے ہوئے ہیں، آزر کا عقیدہ اپنا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی دینے والے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے ایمان کو خالص کر لو، ایک اللہ کو اپنا الہ مان لو، چھوڑ دو ان معبود کو، معبودان باطلہ کو جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنے کارساز بنا رکھے ہیں۔ ایک اللہ تمہارا داتا ہو، ایک اللہ غوث العظم ہو، ایک اللہ غریب نواز ہو، ایک اللہ بندہ پرور ہو، ایک اللہ ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والا ہو۔ یہ عقیدہ اگر تمہارا ہو، اس کے بعد چھوٹی سی چھوٹی قربانی بھی اللہ کی راہ میں قابل قبول دے دے گی۔ اگر ایمان میں، اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک یا میزش ہوگی تو یاد رکھ کے ٹھکانہ سیدھا جہنم کی آگ ہے۔ چاہے تم 1 لاکھ والا بیل ذبح کرو، چاہے تم 10 لاکھ والا بیل ذبح کرو، اگر ایمان میں، عقیدے میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہوگی تو مالک نے قانون بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرو اللہ کی کتاب پر، اللہ کی کتاب پر غور کرو میرے بھائیوں۔ یہ قرآن یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ افسوس کلمہ پڑھنے والوں نے اس ہدایت کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، کتاب سے منہ موڑا۔ عقائد یکسر قرآن کے خلاف ہے، ان کے داتا 2 ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک داتا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم نے اقرار کیا کہ ہمارا ایک ہی داتا ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ کا ایک داتا تھا۔ ہمارا ایک مشکل کشا، ہمارا ایک غوث العظم، ہمارا ایک بگڑیا بنانے والا، اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اس سے مانگیں گے، اس کے نام نیاز دیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، کسی کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کریں گے۔ ایک اللہ پر ایمان ہوگا، ایک اللہ پر توکل ہوگا۔ نعرہ لگے گا تو یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نعرہ ہماری زبان پر نہ ہوگا۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے آج کلمہ پڑھنے کے ساتھ غداری کی۔ کلمہ توحید کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ان کی زبانوں پر یا رسول اللہ مدد کے نعرے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے مالک نے اپنی سچی کتاب میں بیان فرمایا۔ اللہ کی کتاب اٹھائیے، سورہ غاشیہ آیت نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کرے۔ میرے بھائیوں، مالک کا ارشاد سنے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے تک جائیں گے، ساری رات یہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، سارے دن یہ روزے رکھیں گے، ساری زندگی یہ نیک کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ اعمال یہ ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، جہنم کی اس دہتی ہوئی آگ میں یہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان ٹوٹا تھا، ایمان خالص نہیں تھا، ایمان میں شرک کی آمیزش تھی۔ شرک والا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ایمان پاک اور قسم کے شرک سے، ہر قسم کے فرقہ پرستی سے، ہر قسم کے طاغوت پرستی سے، ہر قسم کی اکابر پرستی سے ایک اللہ داتا ہو، ایک اللہ غوث العظم ہو، ایک اللہ غریب نواز ہو، ایک اللہ بندہ پرور ہو، اللہ کے اوپر مکمل ہمارا بھروسہ ہو، ہمارا ایمان ہو، تعویذ گنڈوں پر ہمارا ایمان نہ ہو۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کی گلوں کی تلاشی دی جائے، ان کے گلوں میں تعویذیں لٹکتی ہے، تعویذوں کا کاروبار گرم ہے۔ اللہ کے نبی نے شرک سے تعبیر کیا ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ آج کلمہ پڑھنے والے غیر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، غیر کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے غیر اللہ کے نظر و نیاز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ قرآن اٹھائے میرے بھائیوں، قرآن کا مطالعہ کرے، انقلابی کتاب ہے یہ۔ صحابہ نے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا، ان کی کایا پلٹ گئی میرے بھائیوں، ان کی کایا پلٹ گئی۔ بھیڑ بکری چرانے والے تھے، بھیڑ بکری چرانے والوں نے جب قرآن پڑھا، ساری دنیا میں اللہ نے ان کو سر بلند کر دکھایا، ان کے ہاتھوں میں دنیا کا لگام دیا، دنیا ان کے تابع ہو گئی، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کی روایت میں آتا ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، سربراہ بنا دیتا ہے، حکمران بنا دیتا ہے اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ کام لینے سے۔ اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے، اس قرآن کو پس پش ڈال دے، ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج کلمہ پڑھ
پڑھنے والوں کی حالت ہے آج، چاہے پاکستان ہو، چاہے بوسنیا ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، مسلمانوں کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ ان کا جان محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، ان کے نونہاروں کو چیرا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی عصمتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے وعدے سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ مالک سے وعدہ کیا تھا کہ مالک تیری ہی عبادت کریں گے، پانچ وقت صلاۃ میں یہ پکار لگاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی، دھوکہ کیا، غداری کی اپنے نماز کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ غداری کی۔ اس کی پیدائش میں آج یہ پوری دنیا میں ذلیل ہے۔ یہ چاہے قربانی کرے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ابراہیم تو یکسو تھے، ابراہیم تو مسلم تھے، وہ ایک اللہ کو پکارنے والے، ایک اللہ پر اپنے امیدیں وابستہ کرنے والے، بیوی کو چھوڑ دیا، شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کے حکم پر بے آبا ریگستان میں کوئی بھی نہیں تھا میرے بھائیوں، ایک اللہ کے سپرد کیا۔ ایمان اتنا مضبوط ایمان ابراہیم علیہ السلام کا، آگ میں ڈالے گئے، اللہ کے لیے آگ میں ڈالے گئے۔ آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی یہ آزمائشی زندگی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر آزمائش آئی ہے۔ آج ہم بیل ذبح کرتے ہیں، آج ہم دمبا ذبح کرتے ہیں، آج ہم گائے ذبح کرتے ہیں، پہلے تو اس کی اچھی طریقے سے فوٹو نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، گلی محلوں میں اپنے جانور کو گھماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری ہے ساری۔ ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی ہے، جو ریاکاری ہو یا جو حرام مال کا لیا ہو، اور اگر مال حلال کا بھی ہو، اگر اس میں ریاکاری بھی نہ ہو، لیکن اگر ایمان میں ملاوٹ ہوئی، ایمان میں ذرہ برابر ہی اگر شرک یا میزش ہوئی، تو ایسی قربانی چاہے آپ نے 10 لاکھ کا جانور خریدا ہو، چاہے آپ نے 1 کروڑ کا جانور خریدا ہو، اگر ایمان میں ذرہ برابر ملاوٹ ہوئی، ایمان میں کفر اور شرک ہوا، ایسی قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان مطلوب ہے، ایمان۔ اللہ نے اپنے آخری رسول سے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس کے بعد اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ تم نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے، ابراہیم کا راستہ اختیار کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں بھی فرمایا آیت نمبر 4 کے اندر قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ماننے والوں کی زندگی میں نمونہ ہے۔ سب سے پہلی جوہری دعوت اس نے اپنے باپ کے سامنے رکھی ہے، اے ابا جان، اے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان کیوں ایسے لوگوں کو پکارتے ہو، کیوں ایسے ہستیوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتی ہے نہ تمہارا کچھ فائدہ کر سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکا ہے اپنے مشرک والد کو۔ کلمہ پڑھنے والوں کے عقائد آج آزر کے بنے ہیں اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہو تو اپنا ایمان اور عقیدہ بھی ابراہیمی بناؤ، ایمان و عقیدہ بھی ابراہیمی ہونا چاہیے، تب اللہ کے ہاں تمہاری یہ قربانی، تمہارا یہ مال، تمہارا یہ وقت یہ قابل قبول ہوگا، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ آزر والا ہو، قبر پرست ہو، فرقہ پرست ہو، طاغوت پرست ہو، اکابر پرست ہو، یا تمہارے دل میں قومیت پرستی کے جذبے ہو، عصبیت پرستی ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، حرام خوری ہو، ایسی قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ خالص ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کی طرح موحد بنو۔ ابراہیم کے نام لینے والوں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات کو بھی تو سنو۔ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے حلیم، ایسے وفادار بندے پر جب آزمائش آتی ہے پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے، اللہ سربلندی کرتا ہے۔ اللہ نے سر بلند کیا، اللہ نے کامیاب کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے تو قیامت تک آنے والوں کے لیے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔
ہم نے اس کے بدلے بہت بڑا فدیہ دے دیا اور ہم نے آخر میں آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا. قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا رہے گا. اجر ان کو ملے گا جن کا ایمان اور عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو, جو معاہد ہو, مسلم ہو, فرقہ پرست نہ ہو, نہ دیوبندی ہو, نہ بریلوی ہو, نہ اہل حدیث ہو, نہ شیعہ ہو, نہ قائدیانی ہو, نہ سروردی ہو, نہ چشتی ہو, نہ نقشبندی ہو, معاہد ہو, کسی فرقہ پرست سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, نہ فرقہ پرست ہو نہ اکابر پرست ہو, قرآن پر اس کا مضبوط ایمان ہو, قرآن کے مطابق اس کے عقائد ہو, اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہو اس راستے پر چلنے والا ہو. انسان ہے, کمزور ہے, خطائیں کر سکتا ہے, لیکن ایمان میں مضبوط ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح. ایسے ہی لوگوں کی قربانی اللہ کے قبول کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے, یہ ہمت دے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں, سنت پر عمل کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح, ہمارے ایمان اور عقیدے بھی ابراہیمی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.